سلیم بھائی ایک 40 سالہ محنتی رکشہ ڈرائیور تھے۔ ہمیشہ کی طرح دن بھر محنت کے بعد رات 9 بجے ریلوے اسٹیشن کے قریب کھڑے ہو کر آخری سواری کے انتظار کرتے تھے۔ یہ سلیم بھائی کا روز کا معمول تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن ایک دبلی پتلی سی عورت ان کے پاس آئی۔ اس نے دھیمے لہجے میں کہا، بیٹا بی بی پاک دامن مزار جانا ہے، کتنے لوگ ہیں؟ سلیم بھائی نے سادگی سے کہا، بی بی بس 50 روپے دے دیجیے گا۔ وہ عورت پیچھے رکشے میں بیٹھ گئی اور رکشہ چل پڑا۔ جب وہ بی بی پاک دامن مزار کے قریب پہنچے تو عورت نے کہا، بہت شکریہ بیٹا، تم مجھے بس اندر تک چھوڑ دو، تھوڑی دیر کی بات ہے۔ یہ غیر معمولی بات تھی، لیکن سلیم بھائی نے شاید سوچا کہ ماں جیسی عورت ہے، کیا فرق پڑتا ہے، اندر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ بھی رکشہ وہیں کھڑا کر کے ساتھ چل دیے۔ یہ رات کا وقت تھا اور بی بی پاک دامن مزار کے اطراف میں گہرا اندھیرا اور کچھ خاموشی ویرانی سی چھائی ہوئی تھی۔ عورت نے مزار کے پیچھے ایک چھوٹے دروازے کی طرف اشارہ کیا جو عام طور پر بند ہوتا ہے، مگر حیرت انگیز طور پر وہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی سلیم بھائی کو ایسا لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ ان کے مطابق ایک لمبے راہداری نما راستہ تھا۔ دیواروں پر عجیب و غریب نقوش تھے۔ کافی خوفناک جگہ تھی اور پھر ڈر بھی لگ رہا تھا۔ پھر اچانک ایک دم اندھیرا چھا گیا، شاید بے ہوش ہو گئے۔ ان کی بیوی کا کہنا تھا کہ سلیم اس رات گھر نہیں آئے اور اگلے دن ان کا رکشہ ریگل چوک کے قریب کھڑا ملا۔ اس کے بعد پولیس نے سلیم بھائی کو ڈھونڈنا شروع کیا، پر ان کا کہیں پتہ نہ چلا، نہ کسی ہسپتال، نہ تھانے، نہ ہی کسی رشتہ دار کے گھر پر۔ پولیس نے تلاش جاری رکھی۔ سلیم بھائی 28 دن بعد سبزہ زار کے قریب اپنے ہی علاقے میں ایک ویران خالی پلاٹ میں بے ہوش پائے گئے۔ ان کے کپڑے پھٹے پرانے ہوئے تھے، ہاتھ پر کچھ پرانے زخم تھے۔ جب وہ ہوش میں آئے تو دروازے تک کی کہانی وہ بتا سکے۔ اس کے بعد ان کی زبان سے صرف ایک ہی جملہ بار بار نکلتا رہا، وہ دروازہ تھا، میں اندر چلا گیا۔ وہ عورت، وہ مجھے واپس نہیں آنے دینا چاہتی تھی، بس اور کچھ نہیں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ انہیں کوئی شاید شدید ذہنی دھچکا لگا ہے، لیکن پولیس کی تحقیقات میں نہ کوئی جرم ملا، نہ اغوا کا سراغ، نہ جسم پر تشدد کے نشانات۔ اس حادثے کے بعد اہل محلہ کے مطابق سلیم بھائی رات کو چیخ کر اٹھتے، کہتے کہ وہ مجھے پھر بلا رہی ہے، میں پھر نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا۔ کچھ ماہ بعد وہ مکمل خاموش ہو گئے، کبھی بولتے نہیں تھے، بس ایک ہی سمت میں دیکھتے رہتے تھے۔ اس واقعے کا تذکرہ لاہور کے ایک مقامی ہفتہ روزہ میگزین میں سن 2005 کے شروع میں چھپا تھا۔ واقعہ اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیوز سٹوری آپ تک پہنچ سکے۔